بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ فاتحہ چل رہی ہے اب تک، اس میں صراط مستقیم کے بارے میں آیا ہے، اور خود قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صراط مستقیم کے بارے میں تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ 8واں پارہ ہے اور رکوع نمبر 6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو حرام فرمائی ہے تمہارے پروردگار نے تم پر، اور وہ یہ ہے کہ تم شریک مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور قتل مت کرو اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہری ہوں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں ان میں سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تم کو تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یعنی اصول بتا دیے کہ جو بہتر ہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی قوت تک۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس تم اس پر چلو۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور نہ پیروی کرو تم اور راستوں کی پس وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، نہ اوروں کے پیچھے چلو، بس وہ تو تمہیں اللہ سے جدا کر دیں گے، اللہ کے راستے سے تمہیں وہ ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس چیز کا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی اور اصول بھی بیان فرمائے ہیں، اور اس پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا ہے۔ آگے ہے غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، مغضوبی غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، یعنی جس پر تیرا غضب ہوا یا جو لوگ گمراہ ہوئے، اے پیارے اللہ ان لوگوں کا راستہ مجھے نہ دکھانا۔ تو ترمذی شریف جلد نمبر 200 اور صفحہ نمبر ہے 124 مسند احمد کی بھی حدیث ہے اس میں، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 378۔ تو اس میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوبی علیہم یہودی ہے اور ضالین نصارہ ہے۔ یہودی حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے پھر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
سورہ بقرہ کی 148 آیت ہے کہ وہ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں. ٹھیک ہے نا. ضد کیا تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھی وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے تھی، اور ان کی نسل میں سے کثرت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے دنیا میں، اور ان میں علماء بھی بہت تھے، ان میں جو ہے عالم، اور ان کی خواتین بھی عالمہ ہوا کرتی تھی. تو اور تورات جو تھی وہ قرآن سے پہلے سب سے بڑی کتاب اور بڑی معتبر تھی. زبور اور انجیل سے اوپر جو تھی وہ تورات تھی، اور اس کا بڑا مطلب مقام تھا تورات کا نا. تو اس وجہ سے انہیں اپنے اوپر بہت غرور ہوا، تکبر ہوا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئے تو ان میں بغض آ گیا، ضد آ گئی. حالانکہ تورات، زبور، انجیل ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اسپیشلی تورات میں تو باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے بارے میں بتایا گیا، مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ پیش کیا گیا وہ سارا کا سارا تورات میں تھا، اور وہ اس سے میچ کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے ضدہ ضدی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں یہ یہودی جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس وجہ سے یہاں یہ بھی فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا، اور غالین یعنی گمراہ ہوئے سے مراد نصارہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو گمراہی کے دو ہی طریقے، ایک یہ کہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حق کو حاصل نہ کر سکے، لا علمی کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی انکار کر گئے. تو یہودی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچاننے اور قرآن کریم کو حق جاننے کے باوجود محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے. اس لیے فرمایا کہ غیر المغضوبی، کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا کیونکہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے. اور نصارہ یعنی عیسائی لوگ جو تھے ان کے پاس اس وقت اتنا زیادہ علم نہیں تھا جتنا یہود کے پاس تھا، تو نصارہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، کیونکہ غالین ان کے اوپر فٹ ہوا. اور یہود کے مرد تو درکنار، ان کی تو عورتیں بھی عالمائیں تھیں. ٹھیک ہے نا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کریم کا حق ہونے کے متعلق ہے وہ ساری معلومات وہ لوگ رکھتی تھی. اور جو ہے نصارہ جو تھے عیسائی لوگ وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور غلط فہمی کا شکار ہونے کی وجہ سے، ان لوگوں کی باتیں ماننے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اور یہودیوں کے پاس علم تھا. ان کے پاس تورات تھی اور اس میں سارا کچھ تھا، اور سب سے مقدس اور معتبر کتاب تھی قرآن سے پہلے یہ والی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان میں کثرت سے آئے. انشاءاللہ وہ بھی آگے بتائیں گے کہ کتنی کثرت تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو تھے گمراہ ہوئے، اور وہ جو ہے مغضوب ہوئے، اللہ تعالیٰ کے غصے کے جو تھے وہ بنے، حقدار بنے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ آیا، غصہ ہوا.